تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرض والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو نا، اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جھولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے۔ تمہیں لانا تھا مجھ تک یہ امتحان تو بس تھے بہانے، تمہیں ملتا ہے وہ وقت تہجد کھلے آسمان تلے جو دیکھتا ہے خاموشی چاند ستاروں کے ذل ملانے سے، جو مانگتا ہے اندھیری راتوں میں نصیب کی دعائیں، وہ ملتا ہے پھر اسے سجدے میں گڑ گڑانے سے۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہے تہجد کی دعائیں، جو نہ لکھا ہو نصیب میں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے تہجد میں ہاتھ پھیلانے سے۔ وہ دیکھے گا اسے جسے سجدے تہجد نصیب ہوگا، تقدیریں بدلنے لگتی ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے۔ کیوں ہوتے ہو اتنے بے بس اس کے سامنے، وہ الوہاب ہے، وہ دیتا ہے صرف تمہارے مانگنے سے۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہے کہ انہیں سننے کے لیے تو اللہ پہلے آسمان کی طرف آتا ہے، اس پہر کی گئی فریادیں عرش تک رسائی پاتی ہے۔ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خاص معاملات میں نوازش بھی خاص ہوا کرتی ہے؟ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل اداس رہتا ہے، درد کے مارے دل پھٹنے لگتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارے مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اب اللہ پر چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی ہیں، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل ہوئے چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو پھر کیسے وہ تم سے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجاہتیں دے رکھی ہے، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہے، تب بھی روتے رہو گے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاز رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ یقین رکھو گے تو یا وہ نصیب بدل دے گا یا موڑ دے گا۔ تہجد بہت قیمتی نماز ہے، تہجد کی نماز میں مانگی گئی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ تہجد کا ایک سجدہ اور آپ کی بے شمار دعائیں جن پہ اللہ کن فرما دیتا ہے۔ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جب نوجوان اپنی نیند قربان کر کے اپنا گرم بستر چھوڑ کر تہجد کی طرف آتا ہے، تہجد میں سجدے میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا،
رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ سارا غم آنکھوں سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی رات بھر، جاگ لو، خدا سے باتیں کر لو، تہجد ادا کر لو، اور اتنی باتیں کرو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائے۔ یا جو بھی غم ہے، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کر رہی ہے، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو، اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو نا، اس کے لیے پھر کبھی نہیں روؤ گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ پہ لمحہ تڑپتے ہو، اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز جس میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی، دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ دعائیں نہ عرض سے واپس موڑی جاتی ہے اور نہ ہی رد کی جاتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے، اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے صلے ہمیں ہماری من پسند چیز کو بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے۔ جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ دعاؤں تلک حقیق کے تم سے اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر سکے، تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہے، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جس کو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی بدل سکتا ہے، تاکہ تم بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی ہے تمہاری حکمتیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر اللہ ہماری دعا قبول کرنے میں دیری کر رہا ہے تو ضرور وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اللہ ان دعاؤں کو دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہمیں بہتر بنا کے عطا کر سکے۔